الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان ایک تو اپنے اندر ایک جسم جو کہ گوشت پوست کا بنا ہوا، اور دوسری اس کے اندر ہوتی ہے روح۔ اصل انسان اس وقت بنتا ہے کہ جو اس کے اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے چاہتے ہیں۔ اور اصل انسانیت اس وقت آتی ہے کہ جب انسان کے اندر وہ صفات آ جائیں، وگرنہ تو یہ جو انسان کا جسم ہے اور گوشت پوست ہے، اس کے اوپر ایک ذرہ بھی کوئی نہ نیکی ہے اور نہ اس کے اوپر انسان کو کوئی کمال والا بنتا ہے، اور نہ انسان کی کوئی صفت اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے کہ جتنا جسم اچھا ہوگا تو کوئی بڑی صفات والا ہوگا۔ ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا، تو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، اور روح ڈلنے کے بعد پھر بچہ آگے بڑھتے بڑھتے جب ولادت ہوتی ہے، دنیا میں آتا ہے،
تو اس وقت وہ بولتا ہے، سنتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر شعور زیادہ آتا ہے، تو پھر وہ چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ لیکن انسان کے یہ جو جسم ہے نا، یہ چھوٹے سے بڑا ہوتے ہوئے اس کے لیے کسی انسان کی چاہتوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں بہت اچھا قداور انسان بن جاؤں۔ انسان کی چاہت جو بھی ہو، چاہتوں پر یہ جسم بڑھتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جتنا رکھنا چاہے، جس کو بڑھا دے، جس کو موٹا کر دے، کمزور کر دے، دبلا پتلا کر دے، جس کے جسم جیسے بنائے۔ انسان جتنی بھی جتن کر لے نا، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ اسپتال سارے بھرے پڑے ہوئے ہیں، سارے اتنے زیادہ اسپتال ہو گئے، اتنے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے، اتنے زیادہ علاج ہو گئے، دوائیاں اتنی بن رہی ہے، اور انسان کھائی جا رہا ہے، لئی جا رہا ہے، اور باقاعدہ اپنا پورا ایک، یعنی یوں سمجھے کہ اپنے ایک خاص رقم جو ہے نا، وہ اپنے علاج معالجے کے نام پر جو ہے نا وہ رکھتا ہے، اور پوری حکومتی سطح پر جو ہے نا پورے ہیلتھ کے نام سے پورے ادارے قائم ہو گئے۔ اب یہ سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے محنتیں، کوششیں کس لیے کہ انسان کا جسم ٹھیک رہے۔ ساری محنتیں اس پر ہے، جسم ٹھیک رہے، جسم ٹھیک رہے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، اور اس کے لیے ساری محنتیں اور کوششیں انسان کی جاری ہے۔ اب یہ جو اتنا خرچ کیا جا رہا ہے، اتنی فکر کی جا رہی ہے، اتنی محنت کی جا رہی ہے، مرضی اس انسان کے پھر بھی نہیں چلتی، مرضی اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ نے جیسا رکھنا ہے نا، ایسے ہی اللہ نے بنانا ہے۔ یعنی آپ خود سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی اگر ڈینگی کا مریض ہے نا، تو دو آدمی اکٹھے ایک ہی ساتھ بستر پر ہیں، وہ دو بیڈ وہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے علاج ہو رہا ہے۔ ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک نہیں ٹھیک ہوتا، ماہر ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے، ایک ٹھیک ہو جاتا، دوسرا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول کہیں اور سے ہے، اور اس کے اوپر جو ٹھیک ہو گیا اس کو کوئی ثواب نہیں ملنا، جو بیمار پڑ کے چلا گیا نا اس کو بھی کوئی عذاب نہیں ملنا۔ یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے نا کہ جسے یوں کہیں کہ یار اس کا جسم بن گیا تو اس کو چلا بڑا جو نا ثواب مل گیا، اور اس کے درجات بلند ہو گئے، یا اس کو بڑا اعزاز مل گیا۔ اور بھائی مریض ہوا کہ وہ صحت مند ہوا، یہ مرضی تو اللہ کی چلتی ہے۔ اللہ نے کسی کو کس مرض میں مبتلا کرنا ہے، کس کو کیسا رکھنا ہے، یہ تو اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سارے کے سارے اپنی اسی ٹینشنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ نزلہ زکام ہو گیا تو بھاگ رہے ہیں بھائی، پیٹ میں درد ہو گیا تو بھاگ رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، جسم کے اندر درد، ہارٹ مسئلہ ہوا تو بھاگ رہے ہیں، سر میں درد ہوا تو پھر بھی اسپتال ہے۔ ہر اعتبار سے ایسا نہیں ہے کہ انسان نہ جائے، وہ اپنی جگہ پہ علاج معالجہ کرائے، ساری فکری اسی کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ ساری فکر انسان اس جسم کے بنانے میں لگایا ہوا ہے، جسم بس اس کو کمزور نہ ہونے دے، اس کو برابر رکھنے دے۔ واقع تو اسی کے لیے ہے، شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، سر درد ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، لگے ہوئے سارے کے سارے کھانے، سارے کے سارے جسم کے لیے کھا رہے ہیں، کھانے سارے کے سارے جسم کے لیے کھا رہے ہیں۔ ساری کی ساری غذائیں نا وہ بھی اپنی بیماریوں کے اعتبار سے لی جا رہی ہے، کھائی جا رہے ہیں۔ یہ استعمال کرو، وہ نہ کرو، اس سے پرہیز ہے، یہ کرنا، وہ ساری کے ساری محنتیں ساری اسی پر ہیں، مال اسی پر خرچ ہو رہا ہے، دولتیں اسی پر خرچ ہو رہی ہے، اور یہ ساری اس کی کوششیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اتنے اللہ بیمار بھی بڑھا رہا ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ بیماریاں بھی اتنی زیادہ کی زیادہ آ رہی ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنا انسان ڈرتا ہے نا تو اتنا ہی مرتا ہے، اتنا اس کو اوپر اور آتی ہے۔
جتنا جس چیز کا زیادہ ڈر لگتا ہے نا اس پر وہ چیز آ کے رہتی، اس لیے کہ جس سے وہ ڈر رہا ہے نا وہ آنی ہے، اس لیے ڈر جس سے رہا ہے نا ڈرنا چاہیے نہیں تھا اس سے، ڈرنا جس سے چاہیے تھا نا اس سے ڈرتا نہیں، جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے ڈرتا نہیں ہے، اور جس سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا اس سے ڈر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں کہ جو آدمی دشمندار ہوتا ہے نا، کہیں دشمنی ہوتی ہے کچھ نا، رات کو چلتے ہوئے کہیں پتے ہل جائے نا، وہ یہاں کوئی کھڑا ہوگا وہاں سے ڈر رہا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کہیں کسی جگہ سے کوئی اچانک سے آواز آئی نا یا کچھ بھی ہوا اس کو ڈر ہی لگے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، اب یہ ڈر رہا ہے۔ ارے جو یہ ڈرا آ رہا ہے کیا زندگی ہے؟ یہ ڈرتے ہی ڈرتے یوں ہی مرے گا، اب اس کے لیے کیا ٹینشن ہی ساری آ گئی؟ جس لیے کہ جس سے ڈرنا چاہیے تھا اس سے ڈرتا نہیں ہے، تو اب چیزوں اور پتوں سے ڈرے۔ تو یاد رکھیں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے روح، ہمارے جسم کے اندر دوسری ہے روح، اور جب سے روح ڈلی ہے نا اس وقت سے اس کے بعد سے جب پوچھا جاتا ہے نا کہ وہ روح کیا چیز ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے یوں یہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے، من امر ربی، اے الروح من عند اللہ، یہ روح من عند انسان نہیں ہے، یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے۔ اب دوسری بات غور کرنے کی ہے، اے انسان آپ کے اندر یہ جو جسم ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے اندر جسم کے اندر آپ جتنے بھی فٹنس لے آئیں، جتنے بھی آپ پاورفل ہو جائیں، بہت زیادہ ہیوی ہو جائیں، طاقتور ہو جائیں، لمبے ہٹے کٹے ہو جائیں نا، جسم بہت بڑا بھی ہو جائے نا، فل طاقت ہے کہ 10 آدمیوں کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی زیرو ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ملنا ہی کچھ نہیں ہے بھائی۔ ثواب کا مدار، جنت کا مدار، جو ان چیزوں کا مدار اس پر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو بھائی عملوں پر تھا۔ اب دیکھیں دوسری طرح دیکھیں، ایک آدمی کسی بھی درجے پہ آتا ہے نا، کسی بھی گریڈ کوئی آتا ہے نا، مقام اگر حاصل کرتا ہے وہ اپنے جسم کی وجہ سے نہیں حاصل کرتا، وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے اور اپنے وہ سیکھی ہوئی تعلیم کی وجہ سے آگے جاتا ہے، نہ کہ جسم کی بنا پر۔ دبلا پتلا کمزور سا ہوگا افسر بنا ہوگا، ایک کمزور سے انسان ہوگا بہت بڑا انسان بنا ہوگا، ایک ہزاروں لوگوں پر حکمرانی کرنے والا ہوگا، اس کے جسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ دو پہلو پہ یاد رکھیں، جس پر ہماری محنتیں ہیں نا یہ زیرو ہے، اور جس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے، ہمیں اس محنتوں کے اوپر جو ہے نا جنت بھی ملنی ہے، اللہ بھی ملنا ہے، رسول اللہ بھی ملنا ہے، اس کے اوپر کامیابی بھی ملنی ہے، وہ ہے ہمارے عمل، وہ ہے ہمارے عمل، اس کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور وہ عمل کے بغیر نہیں ملے گا۔ یعنی اندازہ کریں کہ اگر ہم جسم نا ہم کچھ بھی نہ کھائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، ہم غذائی کھاتے ہیں، روٹی کھائیں، کسی نے اچھی کھائی کہ کم کھائی، کسی نے مورو کھایا کہ دال کھائی کہ ساگ کھایا، یہ اسی طرح بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے، اس لیے یہ اللہ نے بڑھانا ہے نا، یہ بڑھتا رہے گا، لیکن عمل کے اعتبار سے سیکھنا پڑے گا بھائی، وہ بغیر سیکھے نہیں بنتا۔ عمل کے لیے آپ کو سیکھنا پڑے، علم سیکھیں گے پھر جا کر عمل آئے گا، اس کے مطابق عمل کریں گے، جب علم سیکھا پھر عمل کیا، پھر آپ کے یہاں گریڈ بڑھ رہا ہے، یہاں درجات بڑھ رہے ہیں۔ کیسے؟ آپ نے نماز پڑھی تو نماز کے اوپر ثواب ملے گا، بغیر نماز پڑھے زندگی گزر جائے نا ثواب نہیں ملنا۔ اللہ کہیں گے، سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ کہیں گے، جنت میں درخت لگے گا، بغیر سبحان اللہ کہے بغیر نہیں لگنا۔ مریض کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ نے نیت درست کرنی ہے، وہ علم ہے، نیت درست کرنا سیکھیں گے، ماں کے پیٹ سے نہیں آتا،
سیکھیں گے کہ یار میں یہ سیکھوں، مجھے حدیث ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مریض کی عیادت کی تو کان لہ خریف فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگ جائے گا۔ اب یہ باغ لگنا یہ کہاں سے آیا؟ پہلے سیکھیں گے، جب سیکھ لیا نیت کریں گے۔ اب نیت کر لی، باغ جنت کے اندر لگایا، کیا نیتوں پر لگایا، سیکھا، عمل میں لایا، پھر جگ کے لگ گیا باغ۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں جس نے مریض کی عیادت کی۔ اب یہ مریض کی عیادت خالص اللہ کی رضا کے لیے، مفاد کے لیے نہ ہو، دنیا کے تعلقات کی بنا پر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا پر ہو، اس کے لیے جنت میں باغ، اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہے؟ یہ نیت اس کو سیکھنی پڑے گی، پھر اس نیت کرنی پڑے گی، اسی کے خاطر یہ گھر سے نکلے گا اور جائے گا، ٹیلی فون کرے گا، پوچھے گا، اس نیت کو حاضر کر کے تو پھر اس کو یہ ثواب ملے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یہ سیکھنی پڑتی ہے، یہ بغیر نہیں ہوتی اس کے۔ اور اتنا اللہ پیارا اللہ ہے، یقین جانے نا، ہمارے لیے اتنے دروازے کھولے اللہ پاک نے، یہی بیٹھے بیٹھے سارے نا ابھی جنت میں ایک درخت لگانا چاہتے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ کہیں سبحان اللہ۔ یہاں کہہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کتنا پیارا اللہ، کیسا قبول کیا، جنت میں درخت لگا دیا بھائی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ کہتے ہیں نصف میزان ہے، اس سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کے روایت میں آتا ہے کہ الحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض، جب الحمدللہ کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان کے ساری فضا سبحان اللہ وہ بھر جاتی ہے انسان کے نیکیوں سے۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے کتنا آسان کیا، لیکن بھائی یہ چیز سیکھنی پڑے گی اور اس زبان سے بولنا پڑے گا، یہ خالی نہیں آتی۔ ہماری ساری کوششیں اسی انسان، اب دیکھیں نا، ایک بہت بڑا عالم لے لیں، مفسر لے لیں، ایک بہت بڑا انسان لے لیں جو اللہ کے ہاں بہت بڑا ایک مقام رکھتا ہے، مرتا ہے، اس کو کون سی چیزوں سے کم ہو گئی ہے بھائی؟ مرنا کس چیز کا نام ہے؟ کہ روح جدا ہو گئی ہے نا، روح انسان کا بدن سے جدا ہے، تو نہ یہ حضرت ہے، نہ علامہ ہے، نہ مفتی ہے، نہ قاضی ہے، نہ یہ جو ہے نا انجینئر ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ افسر ہے، نہ کوئی عہدیدار ہے، نہ کرنل ہے، نہ جنرل ہے، نہ وزیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے میت۔ بھائی چیز کون سی کم ہو گئی ہے؟ ایک روح تو کم ہو گئی ہے بھائی، اس انسان کے وہ قدر مقام کدھر گیا؟ اب وہ چلا کہاں گیا؟ وہ روح چلی گئی نا، جب روح چلی گئی اب اپنے ساتھ روح کیا لے کر گئی ہے وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ انسان کو تو خالی بھیجنا نا بھائی۔ یہ انسان جب اس سے روح نکل گئی ہے نا، اس کو اٹھا کے خالی مٹی کے حوالے کر دیں گے اور وہاں پر لے کے گاڑ دیں گے، ختم۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جیسے دنیا کے اندر اکیلا بچہ آتا ہے نا، اسی طریقے سے اکیلے دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کوئی چیز بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ کا اچھا لباس پہنا ہوا ہے نا، وہ بھی نہیں چھوڑیں گے، نکال لیں گے، اپنا ہی بیٹا نکالے گا، اپنا بھائی نکالے گا، اس سے گھڑی پینی ہوئی ہے نکال لیں گے، ساتھ چاہت کی کوئی چیز وہ بھی نکال لیں گے، نہیں تمہارا حق ہی نہیں ہے، خالی جسم آئے تھے، خالی ننگے مردے آئے تھے، ننگے آئے تھے، ننگے بھائی۔ جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک سفید سے کپڑے میں لپیٹتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے جب جائیں گے تو سفید کپڑے میں لپیٹ کے اس کو لے کے جب کفن دے گا، اگر کچھ بھی نہیں ہے تو میرے بھائیوں انسان کو خیال کرنا چاہیے، کچھ عمل کریں، اور روح کو گندا نہیں کرنا چاہیے، اس روح کو پاکیزہ رکھیں، اس روح کو ہم خود ہی گندا کرتے ہیں۔ یہ روح کے مانند ایک سوار ہے، یہ ہے انسان کی باڈی لے کر چل رہے ہیں ہم، اس کو کہیں بری جگہ میں لیتے ہیں تو گندا کر رہے ہوتے ہیں، زبان سے برا نکالتے ہیں تو گندا کر رہے ہوتے ہیں، غلط چیزیں کرتے ہیں تو گندا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے گاڑی کی، تو اس گاڑی کے اندر بری چیز سوار کرو تو گندی ہے،
اگر اچھی چیز ہے تو وہ اچھی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ چلا رہی ہوتی. ہم خود اپنی مرضی سے اس کو لے کر چل رہے ہیں، سوارے ہیں. ہمیں چاہیے ہے کہ پاکیزہ رکھیں، معطر رکھیں. اور کس چیز سے ہوگی؟ ہماری خوشبو لگانے سے نہیں ہوگی. ہم ظاہر پہ انسانوں کے سامنے جا کر خوشبو تو لگا کے چلے جاتے، لباس تو اچھا پہن لیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں نہیں. اپنے دل کو صاف رکھیں، دل کو صاف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے معطر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہر وقت زبان جو خالی ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں کام ہوتا. یہ کام ہے، کچھ بھی کام نہیں ہوتا، یہ کام ہے. دل صاف رکھیں، کسی کے لیے کوئی برائی نہ رکھیں، سب کچھ کا نکال کے اس کو صاف رکھیں، تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی، تقوی، طہارت کی زندگی نصیب فرما دے.